سامعین کرام، دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، سارے علماں تے بڑے دفتر لکھے گئے، مگر ہر علم جڑا ہے وہ دی قدر اور منزلت وہ دے موضوع نال وابستہ ہے کہ کس شے دے بارے تو اس علم سے بات کی جاندی ہے، یہ نال اس علم دا درجہ گھٹدا ہے یا وددا ہے۔ تو دنیا دے اندر جڑا علم قرآن تو بعد سب تو اعلیٰ اور اشرف ہے، کوئی علم وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ موضوع بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ وہ علم حدیث ہے، کیونکہ علم حدیث کے اندر کوئی اور بات نہیں ہوندی، صرف سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور نے کی فرمایا، حضور نے کی کیتا، حضور دے سامنے کی کچھ ہویا اور آپ نے انہوں قبول کیتا۔ یہ ہر طرح دی سنت کہ منہ کی کیا، قولی سنت، کیتا کی ہے فعلی سنت، لوگوں نے آپ کے سامنے کیتا، آپ نے اعتراض نہیں کیتا، تقریری سنت۔ اندازہ کرو اللہ دے رسول علیہ السلام دین دا کس طرح معیار نمونہ ہے، بے خود نہیں کیتا، زبانی نہیں کیا، سامنے کم ہویا ٹوکیا نہیں، یہ بھی مور لگ گئی بے غلط ہوندہ تو اللہ دا رسول کدی چپ نہ رہتا، یعنی اللہ دے رسول دی خاموشی بھی دین ہے، بس چپ رہے دین ہو گیا۔ اس پاروں حدیث دے علم تو بڑھ کے کوئی مبارک علم نہیں۔ قرآن تو بعد اگر کوئی علم پڑھنا کسی کو وقت ہے تو باقی ساریاں شیاں جڑیاں انہوں بعد پڑھدا پھرے، سنت اور حدیث علم نال جڑ جائے، انہوں اپنی غذا بناوے، روح بناوے۔ علم الحدیث ہے جل علم الدین ہے، وبئی علو المرء فی الدارین، کہ حدیث دا علم سارے علماں چارہ اور اشرف، وبئی علو المرء فی الدارین، اس دنیا چی اگلے جہان چی انسان دی جڑی بلندی ہے وہ دا اچے مرتبے دا حامل ہونا، اس دا معیار صرف علم حدیث ہے۔ جنہ حدیث دا کوئی وڈا عالم ہے اونا ہی وہ دا درجہ اچا۔ اور کتاباں پڑھدا پھر سکندر نامے کی ہے، فلاج کی ہے، وہ ادنا لوگاں دیاں باتاں، مگر جس علم دے اندر تذکرہ ہی ہر وقت کہدا ہے، یکفی فضل ذکرہ للمصطفیٰ فی کل وقت قد مضی ولہین، اس علم دی شان کی پوچھدا جدی شان سمجھنی اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وقت پاویں گزر گیا پاویں ہونے پاویں ہونا وہ دے ذکر ہی مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکفی فضلا ذکرہ للمصطفیٰ فی کل وقت قد مضی ولہین۔ مگر جس طرح بیمار لوگ جڑے نے گدلا پانی پیندے، چٹ پٹیاں غذاواں جا کے کھاندے، جنہاں میدا تباہ ہوندا انہوں نے صاف شے چنگی نہیں لگتی۔ اس طرح ہی جڑے سمجھو نا دین تو دور ہٹ گئے، وہ کی پڑھتے ناول پڑھتے، افسانے پڑھتے، کہانیاں پڑھتے، بزرگاں نے لکھیا بھئی اتھے کیوں نہیں جاندے جڑا چشمہ صافی آب حیات ہے، جنہیں پی لیا انہیں مڑ کے نہیں مرنا۔ وہ آب حیات سکندر والا ایک کہانی ہے نا، بھئی کتے ایسا چشمہ جاری ہے، بھئی خضر علیہ السلام پی لیا سی، انہوں موت نہیں آئی، سکندر نوں لے گیا وزیر اعظم سے وہ دس دے دھوکھا ایویں گلاں بنائیاں، تو خضر نے آکھا یار کھڑو میں آ کے تم دس دا، آپ پی آیا کہ بڑھا جہا بن گیا، بہت برا حال۔ تو سکندر نے آکھا اتنے دس دے چشمہ، انہیں آکھا چشمہ پی کے کیا حال ہویا، توبہ کرنا پین۔ تو تد نامراد شاعرہ نے کہتا جھوٹ ہی لے کے کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جھوٹ ہے سارا۔ تو یہ تے آب حیات میں کہانی ہے، کوئی ایسا چشمہ نہیں۔ مگر رسول اللہ دا علم جڑا نا یقین جانو جے رائی ایمان لیا تے بالکل آب حیات ہے، یہ جن نے چکھ لیا نا اس نہیں مرنا، کوئی گمراہی انہوں نے پھر ہلاک کر سکتی۔ اس پاروں قرآن مجید نے سورہ انفال کیا کہ اللہ دی من لو، رسول دی من لو، لما یحییکم، اس پاروں کہ رسول تو انہوں زندگی دیندہ، وہ جڑی زندگی رب نے دیتی نا جسم جان پاتی، وہ تو کافرانوں بھی حاصل ہے، مگر نبی علیہ السلام دے ذریعے جڑی مومن نوں نویں زندگی ملتی۔ اوا من کان میتن فاحیینا، اللہ دا مرے سی، یہ سب مرے ترے پھردے ہیں، جنہوں نے دانشور آندے تے فیلسوف آندے تے علامے آندے، اگر رسول اللہ انہوں نہیں ملے سب مردہ، انہوں نے تو مریاں لاشاں کہو پاویں سوٹڈ بوٹڈ۔ اوا من کان میتن، اللہ فرماتا مرے سی فاحیینا، جنہوں دین مل جاندہ زندہ ہو جائے، اور یہ زندگی رسول اللہ دیں دے۔ سورہ انفال چاہا کہ رسول تو ہمیں زندگی دیں۔